السلام علیکم پیارے ناظرین اور ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب ڈائچ آفیشیل اور میں مطلوب ڈائچ آپ سے مخاطب ہوں۔ تو جناب، آج 14 اگست ہے، ہمارے لیے آزادی کا دن ہے۔ جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا۔ مطالعہ پاکستان اور ہمارے اساتذہ اکرام اور اس وقت کے ہمارے بزرگان سے ہمیں یہی بات ورثے میں ملی کہ 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی ہے۔ اور 14 اگست ہمارے لیے اس لیے مقدم ہے کہ اس دن 27ویں محرم کا دن تھا، 7ویں رمضان المبارک کا دن تھا، اور 27ویں رمضان المبارک وہ طاق عدد کے ساتھ ایک خصوصی اہمیت ہے اس کی اسلام میں اور اسلامی نقطہ نظر سے۔ تو جناب، اس دن جبکہ کچھ علماء کا یہ بھی خیال ہے، کچھ کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ آزاد ہوا تھا اور دونوں ایک دن آزاد ہوئے تھے۔ وہ کوئی آزاد ایسا نہیں تھا کہ کسی کا تالا پہلے کھولا گیا، کسی کو لگی ہوئی ہتھکڑی بعد میں کھولی گئی، یا کسی کی زنجیریں بعد میں کھولی گئی، کسی کی ایک دن پہلے کھولی گئی، ایسا نہیں تھا۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے، وہ احباب جو یہ سمجھتے ہیں۔ بہرحال مکالمے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اب آزاد 14 کو ہوا، 15 کو ہوا، یا 16 کو یا 13 کو ہو گیا تھا، اس سے اب میرے خیال میں کچھ زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ تاریخ کو بس کرنے کی حتی الوسع کوششیں ہوئی، کافی اطراف سے، دونوں اطراف سے کوشش وغیرہ ہوئی۔ چلیں، ایک یہ علیحدہ موضوع ہے، اس پہ بات کریں گے۔ آج ہم بات کرنے چلے ہیں کہ آج کا یہ مقدس دن، آج کا یہ پاک دن، آج کا یہ خوشیوں والا دن، آج کا یہ ایک نیا مملکت نے جنم لیا، ایک نئی ملک نے جنم لیا، ایک نئی قوم نے جنم لیا۔ اس سے پہلے مسلمان تو تھے، لیکن بسیط قوم، بسیط پاکستانی وہ نہیں تھے۔ بسیط انہیں بر صغیر پہ 900 سال حکومت کی تھی مسلمانوں نے، محمد بن قاسم کے آنے کے بعد، اور مختلف ادوار میں 900 سال، 1000 سال سے بھی زیادہ حکومت کی تھی۔ مغلوں نے، غوریوں نے اور بے شمار خاندانوں نے مل کر، لودھیوں نے اور تغلق، سارے بے شمار اس میں حکمران آئے جنہوں نے اس پہ بر صغیر پہ حکومت کی۔ لیکن باقاعدہ صرف مسلمانوں کی صرف جو ایک مملکت تھی، وہ جو تھی وہ پہلی دفعہ وجود میں آ رہی تھی، اور اس کی ہمیں خوشی تب بھی تھی، اب بھی ہے۔ جنہیں خوشی تب بھی نہیں تھی، یعنی جمعیت علماء اسلام ہند نے اس کے کھل کر مخالفت کی۔ مولانا مفتی محمود اور ان کے اقربا، ان کے والدین، ان کے والد صاحب، اور دارالعلوم دیوبند ہند نے اس کی کھل کے مخالفت کی۔ جماعت اسلامی پاکستان نے اس کی اس وقت کھل کے مخالفت کی۔ جماعت اسلامی ہند نے، تب ہند تھا، جماعت اسلامی ہند نے اس کی کھل کر مخالفت کی، اور جب پاکستان بن گیا تو سب سے پہلے اگلی صفوں میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ پاکستان زندہ باد، دو قومی نظریہ زندہ باد، اور جو اس کے علاوہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ نعرہ 1956 میں پہلی دفعہ جو لاہور کی سڑکوں پہ منٹو پارک کے سامنے والی بلڈنگ کی دیوار پہ لکھا گیا۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے، آپ فوٹیج نکال کے دیکھ لیں کہ ہمیں پاکستان کی کبھی یہ نعرہ نہیں لگا تھا، کیونکہ یہ صاف ظاہر تھا کہ ملک اسلام کے لیے بن رہا ہے تو مسلمانوں کے لیے بن رہا ہے۔ مسلمان جداگانہ ایک ملک چاہتے ہیں جس میں کرسچن، ہندو، سکھ، عیسائی سب کا جو اس پہ اقلیتیں رہنے والی ہے، یہ سفید جھنڈے میں حصہ ان کا ہے۔
یہ قائد اعظم کی منظوری، اس وقت کے اقربا، اس وقت کے زعما، اس وقت کے جو مسلم لیگ کے سربراہان تھے، جو پاکستان کی قیادت تھی، ان کی منظوری سے ہوا۔ تو اس لیے یہ مسلمانوں کے لیے تھا، لیکن اس میں رہنے والوں کو مکمل جھنڈے میں، بلکہ ان کو باقاعدہ اس کے سٹارٹ میں جگہ دی گئی۔ تو یہ ساری باتیں بھی آج کرنے والی ہیں، بھی سن بھی نہ کرنے میں اور کرنے میں بھی فرق نہیں ہے۔ مجھے آج یہ بات بھی کرنا ہے، کیونکہ وقت جو ہے وہ بڑا ظالم ہے، تاریخ ہمیں پڑھنے پہ مجبور کرتی ہے، تاریخ ہمیں اپنے اوپر بیتے ہوئے دنوں کی داستانیں سناتی ہے۔ کبھی مصرف لائبریری انسان کی پہنچ سے دور ہوتی تھی، آج ہر شخص کے سمارٹ فون کے اندر وہ لائبریری موجود ہے، آپ اسے نکال کے دیکھیں پڑھیں۔ آپ علم سے تو روک نہیں سکتے، اب علم آپ کی فنگر ٹپ پہ ہے، آپ نے بس اس کو دبانا ہے، گوگل کو، وہ ہر چیز، یا سرچنگ ایپ ہے، گوگل کیا سرچنگ ایپ ہے بے شمار، آپ ان سے جائیں، آپ دیکھیں، آپ پڑھیں، آپ لاکھوں کروڑوں کتب پڑھیں۔ آج کسی لائبریری کو جلانے سے کوئی چیز ختم نہیں ہوگی۔ آج کسی اسکول ہونے یا نہ ہونے، کالج ہونے نہ ہونے، یونیورسٹیاں ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہر چیز آپ اپنے، اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ پڑھیں، بس آپ کو جذبہ چاہیے پڑھنے کا۔ تو میں شروع کرتا ہوں کہ قیام پاکستان سے پہلے وہ کون کون سے کردار تھے جن کو آج خراج تحسین پیش کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ خراج تحسین ہے جناب ہم پیش کرنا چاہیں گے سبھاش چندر بوس، تحریک پاکستان کے، تحریک ہند کے، یعنی آزادی ہند کے سب سے بڑے جو سورما تھے، سب سے بڑے جوان تھے، سب سے بڑے کمانڈر ان چیف۔ آپ کو یاد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 43,000 لوگوں کو انہوں نے اپنی فوج میں بھرتی کیا، ایک شخص نے خود اپنی فوج بنائی، اور اس کے لیے انہوں نے جرمن کا سفر کیا، جرمن پارلیمنٹ سے ملے، جرمن حکمرانوں سے ملے، پھر وہ برما گئے، تھائی لینڈ گئے، برما گئے، تائیوان گئے، اور ان ملکوں سے رشیا گئے، قید بند کاٹی، اور 43,000 کا ایک لشکر تیار کیا برما میں بیٹھ کے، کیونکہ وہ انڈیا پہ برطانوی سامراج پہ حملے کے لیے انہوں نے پھر کچھ حملے کروائے بھی، گریلا وار شروع کر رکھی تھی انہوں نے، اور وہ اس گریلا آرگنائزیشن کے کم از کم 4 جولائی 1943 سے لے کر 18 اگست 1945 تک کمانڈر ان چیف سے۔ 18 اگست اس لیے 1945 یہ جنگ کے آخری مراحل تھے، دوسری جنگ عظیم کے آخری دن چل رہے تھے، اور انگریزوں کو دو طرف سے پرابلم تھی کہ بھارت میں، بر صغیر میں، سب کنٹیننٹ میں اٹھنے والی بغاوت، اور زبردست ایک عسکری بغاوت جس کے کمانڈر ان چیف یہ سبھاش چندر بوس تھے، شہید، جنہیں بعد میں یہ 18 اگست 1945 کو تائیوان کے قریب طیارے میں کے حادثے میں مروا دیا گیا، ان کا طیارہ تباہ کر دیا گیا۔ کچھ کا خیال ہے، کچھ لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ بعد میں زندہ ہے، خیر یہ تو ہر ہیرو کے ساتھ ہوتا ہے، لوگ اسے مرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، اسے مردہ یا شہید نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ویسے بھی شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے یعنی بھارت کی، انڈیا کی، اس وقت کے متحدہ ہند کی آزادی کی جنگ لڑی، شروع کی، قربانیاں دیں، وہ کمال کا انسان تھا، کمال کا، ایک قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ، اور پوری دنیا گھما۔ اس وقت اس نے صفاتی جنگ بھی عروج پہ لے گئے، ایسے انگریز چھوڑ کے آپ کو پلیٹ میں سجا کے تھالی میں رکھ کے، یہ پاکستان اور انڈیا، یہ بنگلہ دیش، اور یہ مشرقی پاکستان جو تھا، یہ اور یہ سری لنکا، یہ ایسے ہی نہیں تحفے میں آپ کو دے گئے، اس کے لیے
सुभाष चंद्र बोस जैसे शहीदों का लहू गर्म था, और इतना बड़ा लश्कर तारीख उस वक्त की तारीख इंसानी में कभी तश्कील नहीं पाया एक आम जनरल के हाथों, एक आम नौजवान के हाथों, जो सिर्फ एक दानश्वर था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी, हजारों आप पे अल्लाह ताला की रहमतें हों कि आपने दुश्मन को मार भगाया और दुश्मन मजबूर हुआ, साम्राज्य मजबूर हुआ, बरतानवी सरकार मजबूर हुई कि उन्होंने फैसला कर लिया अब जंग भी ख़त्म, और इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अब इसे रोकना हमारे बस की बात नहीं। मैंने पहले भी एक व्लॉग में आपको बताया था कि इंडिया के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर खुद बरतानवी साम्राज्य की फौज की तादाद कभी भी 12,000 से नहीं बढ़ी, तो उनके लिए ये मुश्किल था कि उस 43,000 फौज के साथ और फिर पूरे हिंदुस्तान के अवाम के साथ लड़ना, हर गली में, हर बाजार में जंग चढ़ जानी थी, और इन 12,000 बरतानवी फौजियों में से एक भी वापस नहीं जाना था। खैर, ये उनका जिक्र मैं नंबर 1 के तौर पर करता हूँ। नंबर 2, अगर आप बात करना चाहें कि आज़ादी हिंद के, मैं आज़ादी हिंद बार बार कुछ लोगों को तकलीफ हो रही होगी ये नाम सुन के, इसलिए हिंद या हिंदुस्तान या इंडिया इसलिए बोलना पड़ता है कि उस वक्त यही था जब हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, तब पाकिस्तान नहीं था, और उससे पहले भी कभी नहीं था कि हम उसको उसका रेफरेंस क्यों नहीं देते। पाकिस्तान उस वक्त मादे वजूद में नहीं था, और हत्ता कि उसका नाम भी नहीं था, एक तस्वर था अल्लामा इकबाल का, बाद में चल के आपको आगे बताते हैं। तो जब शहीद भगत सिंह ने उसको, वो उसके दूसरे वो थे जिन्होंने इस बर्बरियत, इस युद्ध में अपने पांव रखे, सोशलिस्ट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के वो मेंबर थे। उस वक्त सारी, सुभाष चंद्र बोस जी भी इसी कैटेगरी, उस वक्त जो बगावत करने वाले, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले ज़्यादातर उसी तबकाए फिक्र से बिलोंग करते थे, ये बात आपको मानना पड़ेगी। और आगे चल के आपको बताते हैं हम मुस्लिम लीग के किरदार के बारे में भी, और मुस्लिम लीग किस तरह कायम हुई। और जनाब भगत सिंह साहब, शहीद भगत सिंह साहब और शहीद सुखदेव साहब, ये सारे, इन्होंने जलियांवाला बाग किसाने के खिलाफ, और फिर अंग्रेज को भगाने के लिए हिंद में तहरीक शुरू की, और जलियांवाला बाग में मुसलमान तादाद में सबसे ज़्यादा शहीद हुए थे, लेकिन क़यादत का उसमें कोई एक नाम भी कहीं सामने, हाँ, जिद्दत देने वाले भगत सिंह, देव सिंह, सुखदेव सिंह और दूसरे लोग थे। और इन लोगों ने जब ये वो वहाँ के उस वाक़े से बच निकले, वो 1919 में पेश आया ये जलियांवाला बाग का मसला, ये, और 1931 में शहीद भगत सिंह जो है, ये इनको फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इसको पकड़ने वाला एक मुसलमान अब्दुल अजीज कमिश्नर था, इसको फांसी देने वाला मुसलमान था, सजा सुनाने वाला मुसलमान था, इसलिए, लेकिन इसने हिंदुस्तान के लिए की आज़ादी के लिए जान दी। और इन्होंने एक वो जो साइमन कमीशन उस दिन लाहौर आ रहा था, ये 1928 की बात है, लाहौर के रेलवे स्टेशन पर मुजाहरा था, और जेम्स स्कॉट एक अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट था, उसने लाठीचार्ज का आर्डर किया और बहुत से लोगों को वो मार रहे थे। तो इन्होंने फिर मिस्टर सैंडर्स को, जो उस वक्त उस पुलिस फोर्स के सरबराह थे, उसके और एसी थे, यानी असिस्टेंट कमिश्नर थे, और इनको जनाब
सरेआम इन्होंने गोली मारी के बाद में ये इनका एक हवलदार जीन थे गया, उसने इनका पीछा किया, इनको पकड़ा और हवाले किया। इनका भी केस चला, इनके केस चलने और इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। इससे पहले इनको पार्लियामेंट पर हमले के सिलसिले में आज मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, बसीते पाकिस्तानी, बसीते मुसलमान, अकीदत सिर्फ अकीदत नहीं बल्कि प्रैक्टिकल मुसलमान होने की हैसियत से मैं कहता हूँ, शहीद भगत सिंह असल में हमारा आज़ादी हिंद का हीरो था। शहीद भगत सिंह आज़ादी हिंद का ही हीरो नहीं, आज़ादी पाकिस्तान का भी हीरो था, क्योंकि वो लैलपुर के करीब एक गांव में पैदा हुआ, वहीं से सारी तरबियत वहीं से उसको ये मिली। और ये भगत सिंह शहीद, शेव राज राम गुरु, ये वो नौजवान थे जिन्होंने उसको मारा और मारने के बाद पशेमान ही हुए, कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं की और उनको फांसी दे दी गई। बाद में उनके फिरोजपुर के करीब दरिया के किनारे उनकी लाशों को जलाया गया, लेकिन आज भी लाहौर में उनकी कब्र मौजूद है। और आज भी दुनिया भर के पाकिस्तान और भारत और इलाके के पूरे बड़े सगीर के लोग आज भी भगत सिंह को सलाम अकीदत पेश करने के लिए पूरी दुनिया से पाकिस्तान का सफ़र करते हैं, और ख़ुद पाकिस्तानी भी, जबकि हमारे यहाँ इन चीज़ों को जानबूझकर यानी मिटा दिया गया है, क्योंकि तहरीक पाकिस्तान में किसी मौलवी का हिस्सा तो था नहीं। तहरीक पाकिस्तान या आज़ादी पाकिस्तान या आज़ादी हिंद में किसी मौलवी का हिस्सा तो था नहीं। ये इन्होंने काफर करार नाउज़ुबिल्लाह हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम को काफर आज़म करार दिया था। क़ायद आज़म कहते थे क़ायद आज़म नहीं है, ये काफर आज़म है। तहरीक खाकसार, जो उस वक्त थानवी साहब की बहुत बड़ी जमात थी, बहुत बड़ा लश्कर था, बेलचा निशान था, बेलचे के साथ वो मार्च करते थे, उन्होंने भी पाकिस्तान की मुखालफत की। और जमात इस्लामी ने भी पाकिस्तान की यानी पाकिस्तान बनने की मुखालफत की। तो उस वक्त ये असल में हमारे हीरो थे। ये भगत सिंह जैसा लीडर, देखें, अगर पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का था तो फिर ये अकलीतों ने जो पाकिस्तान को हक में वोट दिया और क़ायद आज़म ने उनको पाकिस्तान का लाजमी जुज़्व करार दिया, तो फिर हमें उनकी खिदमत को सराहना होगा। हमें उनके आज भी जो महब वतन क्रिश्चियन और सिख पाकिस्तान के या हिंदू पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन्हें मेरा दोनों हाथों से सलाम। मैं उन्हें मेरे दिल में समाए हैं वो लोग, क्योंकि पाकिस्तान से बेमिसाल और लालच के बगैर मोहब्बत करने वाले हैं। पाकिस्तान के क्रिश्चियन, पाकिस्तान के हिंदू, पाकिस्तान के सिख, जो इस धरती की पैदावार हैं, जिस धरती में हम बैठे हैं, पंजाब की धरती के पैदावार हैं, वो असल मालिक हैं वो। अरे जब मकान बन जाता है तो बेशुमार आ जाते हैं उसमें रहने के लिए, लेकिन जो मकान बनाते हैं, जो उसकी बुनियादें खोदते हैं, उसके लिए एक एक ईंट ढूंढ के लाते हैं, उसको खड़ा करने के लिए, उसकी छत के तक ले जाने के लिए, उन लोगों की खदमात को भी हमें सराहना होगा, वरना तारीख में हमारा नाम भी ना होगा दास्तानों में। याद रखिए, क्योंकि जो कौमें मुस्तनकुश होती हैं, जो एहसान फरामोश होती हैं, उनको कभी कोई याद नहीं रखता। और फिर आपको याद होगा शहीद भगत सिंह को सलाम अकीदत आज 14 अगस्त को पेश करने के बाद मैं आता हूँ सानिया जलियांवाला बाग की तरफ। ये भी वाक़या हुआ था, इसमें सैकड़ों मुसलमानों, सैकड़ों हिंदुओं, सैकड़ों सिखों को, नौजवानों को मार दिया गया था। एक बाग में इकट्ठे हुए थे तहरीक आज़ादी के लिए, तहरीक आज़ादी हिंद के लिए
اس جنگ کے لیے وہ اکٹھے ہوئے جلسہ تھا، اور جنرل سابق لیفٹیننٹ گورنر مائیکل فرانسس اور ڈائر، جنرل ڈائر کے نام سے مشہور تھا، لیفٹیننٹ گورنر تھا، اس کے حکم پر اس باغ پہ محاصرہ کر لیا گیا اور سینکڑوں لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، اور دیواریں اونچی تھی اس گراؤنڈ کی جدھر یہ جلسہ تھا، تو اس میں شاید ہی کوئی لاشوں میں نیچے دبا ہوا زندہ رہا ہو تو ورنہ کوئی زندہ بچ کے بہت کم لوگ وہاں سے گئے تھے۔ تو سینکڑوں لوگ اس قاتل جنرل ڈائر کے خلاف بعد میں انکوائری چلی، اسے واپس بھیج دیا گیا انگلینڈ، UK، وہاں جا کے وہ پارلیمنٹ کا ممبر بنا۔ تو وہاں پہ ایک نوجوان جس کے خاندان کے افراد، جس کے خاندان کا خون جلیانوالہ باغ کے سانے میں یعنی اسے قیمت ادا کی تھی، وہ انگلینڈ گیا۔ یہ واقعہ 1919 یعنی 1919 میں پیش آیا، جلیانوالہ باغ کا سانیہ۔ لیکن اودھم سنگھ، شہید اودھم سنگھ، تیری عظمت کو سلام، تیرے وقار کو سلام، تیری جرأت کو سلام، تو میری سلام ہی نہیں میری محبت کا بھی حقدار ہے۔ اودھم سنگھ، اس نے 1934 میں کئی سالوں بعد، اس واقعے کے تقریباً 15 سال بعد، انگلینڈ میں جا کے جب وہ پارلیمنٹ کا رکن بنا ہوا تھا، جنرل ڈائر قاتل اعظم جو تھا، اس کو ادھر مار کر پارلیمنٹ کے اندر ہی لندن کے کیکٹسن ہال میں اس کو گولی مار کر جنرل ڈائر کو جہنم واصل کر دیا۔ اور بھاگا نہیں، کہتا ہے یہ لو ریوالور، میں نے مارا، اوکے گرفتار کرو۔ انہوں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا ہے محمد رام سنگھ میرا نام ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ماننے والا ہوں، میں رام کا بھی ماننے والا ہوں، میں سنگھ کا بھی ماننے والا ہوں، محمد رام سنگھ میرا نام لکھیے گا۔ کیا بات ہے! یہ عظمتیں ہیں پاکستان، بھارت آج اگر آزاد بنے پھرتے ہیں تو اس کے پیچھے دیکھیں کہاں سے سبھاش چندر بوس جی سے لے کے شہید بھگت سنگھ، شہید اودھم سنگھ، جنہیں شہید اعظم کہا گیا اس وقت کی تاریخ میں، ان لوگوں کی قربانیاں دیکھیں۔ ایسے نہیں پاکستان بن گیا۔ کوئی ایک بھی ملا مرا تھا؟ کوئی ایک بھی ملا شہید ہوا تھا؟ پوری تحریک ہند جو ہے اس میں پاکستان، اگر آپ اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں تحریک پاکستان، تو تحریک پاکستان میں آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک بھی کسی بندے کا خون نکلا تھا؟ نہیں نکلا تھا۔ ہاں، تقسیم کے جب پھر بٹوارا ہو رہا تھا، آزادی کے لیے نہیں، جب ادھر سے مہاجرین بن کے لوگ ادھر جا رہے تھے اور ادھر کے مہاجرین ادھر آ رہے تھے، تب ٹرینوں کا کاٹنا اور جائیداد پہ قبضے اور زیور سونے چھیننے کی کوششیں دونوں طرف سے، تب یہ لڑائیاں ہوئی، تب ٹرینیں کٹیں افواہوں کے نتیجے میں۔ یقیناً اس میں بے شمار قوتوں نے کام کیا، اس میں ہندو قوتیں بھی تھیں، اس میں مسلمانوں کا بھی کردار تھا، اس میں سکھوں کا بھی کردار تھا، لیکن تحریک پاکستان یا تحریک بھارت یا تحریک ہند میں کس مسلمان نے انڈیویجولی کوئی ایسا مجھے بتا دے واقعہ؟ تو ہمیں ان لوگوں کی عزتوں کو، ان لوگوں کی عظمتوں کو، ان لوگوں کے کردار کو، ان لوگوں کی خدمات کو فراموش کر دینا سب سے بڑی احسان فراموشی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، سر نواب سلیم اللہ خان، جنہوں نے مسلم لیگ کے بانی تھے،
جن کی اور ان کے مولوی فضل حق اور مولوی اس وقت جو مولانا ظفر علی خان اور مولانا محمد علی جوہر برادران اور شوکت علی جوہر، ان لوگوں کی خدمات کو کسی بھی، اور لیاقت علی خان جو نواب تھے، نوابی چھوڑی، زمین چھوڑی، جائیداد چھوڑی، نوابی چھوڑی، سب کچھ، جب شہید ہوئے وزیر اعظم سے پاکستان کے، اور جب ان کی اس جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی آپریشن کے لیے، وہ ان کی میت کو ہاسپٹل پہنچایا گیا تو ان کی بنیاد تک پھٹی ہوئی تھی کئی جگہ سے۔ وہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، نوابی چھوڑ کر پاکستان آئے تھے قیادت ان کا ساتھ دینے، مسلمانوں کا ساتھ دینے، ایک نئی مملکت کی تشکیل تکمیل میں اپنا کردار ادا کرنے، لیاقت علی شہید۔ تو جناب آپ باتیں کرتے ہیں کہ اس میں کس مولوی نے، مولانا مفتی محمود نے کیا اس کی پاکستان کی مخالفت نہیں کی تھی؟ آئے 50 ہزاروں ثبوت ہیں، اور نہیں تو ہوئے ہے ہی نہیں، خود بھی نہیں کہتے، آج ان کا بیٹا زندہ وہ بھی نہیں کہے گا۔ اس کے دادا نے، مولانا فضل مان کے دادا نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ جماعت اسلامی کے امیر مفتی جو تھے مولانا مودودی، ان کے زمانے نے کیا کردار ادا کیا تھا کیا میں پاکستان میں؟ اور پھر طریقے خاکسار نے بھی جو کچھ کیا وہ بھی میں آپ کو تمام بتا چکا ہوں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ رب العزت میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اہل بیت، صدقہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین کے صدقے، اولیاء اکرام کے صدقے، جن کے ذریعے اس خطے میں اسلام آیا، ان کے صدقے یہ ملک بنا، ورنہ ہماری اوقات تھی انگریزوں سے ملک چھین لیتے۔ اور آج ہم نعرے مار رہے ہیں، آج ہم مامے بنے ہوئے ہیں، آج ہم قبضے کر رہے ہیں، جگہ جگہ آج ہم قبضے کر رہے ہیں، کسی بھی مکان پہ قبضہ کر کے مسجد بنا دیتے ہیں، کسی بھی غیر قانونی جگہ پہ کھڑے ہو کے مسجد بنا کے ہم نے پاکستان کو مجلسستان بنا دیا ہوا ہے۔ یہ کارروائی کی، یہ دکانیں کھول رکھی ہیں، ہم نے اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، ایموشنل بلیک میل کر کے لوگوں سے کی جیبیں ٹٹوڑ رہے ہیں، چھین رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ڈاکو مذہب کا نام نہیں لیتا، آپ مذہب کے نام پہ لوٹ رہے ہیں۔ اور پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ 70 سال ہو گئے، آج 78 سال شروع ہو گئے۔ پاکستان کو ہم نے کیا دیا؟ ہم سب پاکستان سے مانگتے ہیں، پاکستان نے ہمیں کیا دیا، پاکستان نے ہمیں کیا دیا، پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ ارے بدبختو، تم نے پاکستان کو کیا دیا؟ پوری دنیا میں پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت نہیں، پاکستانیت کی کسی فرد یا افراد کی عزت نہیں۔ ہم نے ڈکٹیٹر پیدا کیے، ہمارے پڑوس میں دیکھ لو، بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا، ایک مارشل لا نہیں لگا، یہاں پہ 5 مارشل لا لگ گئے۔ وہاں پہ ایک دن سٹیپ، وہاں کے فوجی کو چھونی چھوڑ کے، کینٹ چھوڑ کے شہر میں آنے کے لیے اجازت لینا پڑتی ہے، پرمٹ ایشو ہوتا ہے۔ یہاں چھونیاں شہر کے دلوں میں بنی ہوئی ہیں، ڈاؤن ٹاؤن ہے ہماری چھونیاں، اور ہمارے جرنیلوں کو، ہمارے اعلیٰ کے ٹاپ افسروں کو، کرنل بریگیڈیئر سے اوپر سبھی کو زمینیں تقسیم مربوں کے حساب سے ہوتی ہیں۔ آج تمام پانی، بجلی، گیس، سڑکیں، پول، سیمنٹ، بینک، مسالے، گھی، دودھ، ہر چیز فوجی ہے۔ یہ ہم نے پاکستان کو دیا، یہ ہم نے آزادی کا بدلہ اتارا۔
اس لیے جو اپنا کام نہیں کرے گا، ہر شخص، ہر شعبے والا، ہر ادارے والا اپنا کام نہیں کریں گے تو پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ اس وقت پاکستان لبے جاں ہے، لبوں پہ آئی ہوئی ہے، جان اٹکی ہوئی ہے پاکستان کی۔ دشمنان نے اندر سے قبضہ کیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فوج سے ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، اپنے سپاہیوں سے، اپنے فوجیوں سے۔ میری جان کی ضرورت کسی کام کی نہیں ہے، میری جان ضرورت پڑے تو میں اپنے فوجیوں پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے پاکستان بچا لو، تھوڑی سی محنت کر کے خدا کے لیے پاکستان بچا لو۔ یہی پاکستان سے محبت ہے۔ یہ پٹاخے پھوڑنے سے، یہ چھریاں پٹاخے اس دن چلانے سے، 4 جھنڈے لٹکا دینے سے، 4 جھنڈیاں لٹکا دینے سے پاکستان نہیں بنتا۔ جھنڈے کی تقریب ہو رہی ہے، ملک و ملک تقریبات ہو رہی ہیں، میں نے بھی سینے پہ لگا رکھا ہے پاکستان کا یہ جھنڈا، میں نے بھی سینے پہ لگا رکھا ہے، لیکن اس جھنڈے کی تکریم کیا ہے، اس جھنڈے کی عزت کیا ہے، اس کا مان کیا ہے؟ یہ کہ اس پہ بلیو کرو اور اس کو دل سے اپنا بناؤ، ورنہ پھر یاد رکھنا کہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستان میں اگر تم ذرا بھی اس میں لغزش کی تو۔ یاد رکھیے، پاکستان سے پیار کیجیے، پاکستانی عوام سے، فوج سے، پاکستانی ہر شخص سے پیار کیجیے، لیکن منافقت چھوڑیے۔ بس یہی آج کا پیغام ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔